السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے اور الحمدللہ ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، اور اس ماہ رمضان کے مبارک موقع پر کچھ غیر مقلدین ہم پر اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کہاں سے ثابت ہے، یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم ایک نیا سیکشن لے کر آئے ہیں جس میں تراویح سے متعلق چند اعتراضات اور اس کے جوابات کتاب جاء الحق جو کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر مقلدین آپ سے اعتراض اس طرح سے کر سکتے ہیں اور دلیل یوں دے سکتے ہیں جس طرح سے میں ابھی ایک اعتراض بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1، مشکات باب قیام شہر رمضان فصل ثالث صفحہ 115 اور معطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ ثابت ہوا کہ 8 رکعت تراویح ہے اور باقی وتر۔ اس اعتراض کے علماء اہل سنت چند جوابات دیتے ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ حدیث مضطرب ہے اور مضطرب سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، کیونکہ اس کے راوی محمد ابن یوسف ہیں۔ معطا میں تو اس سے 11 کی روایت ہے، اور محمد ابن نصر مروزی نے انہی یعنی محمد ابن یوسف سے بطریق محمد اسحاق 13 رکعت کی روایت کی ہے، اور محدث عبد الرزاق نے انہی محمد ابن یوسف سے دوسری اسناد سے 21 رکعت نقل کی۔ اس کی تحقیق کے لیے دیکھو فتح الباری شرح بخاری جلد 4 کتاب الصلاۃ التراویح صفحہ 318 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان۔ ایک ہی راوی کے بیانات میں اس قدر تضاد اور اختلاف ہے، اس کو مضطرب کہتے ہیں، لہٰذا یہ تمام روایات غیر معتبر ہے، اس سے استدلال غلط ہے۔ اور علماء اہل سنت اس کا دوسرا جواب دیتے ہیں، اگر یہ حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہے تو اس سے تراویح 8 رکعت ثابت ہوئیں مگر وتر 3 رکعت۔ کہیے آپ وتر 1 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے قول پر تو 9 رکعتیں ہونی چاہیے۔ کیا ایک ہی حدیث کا آدھا حصہ مقبول اور آدھا غیر مقبول ہے؟ تیسرے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اولاً 8 تراویح کا حکم دیا گیا، پھر 12 کا، پھر آخر میں 20 رکعت پر قرار ہوا۔ کیونکہ مشکات باب قیام شہر رمضان فصل ثالث صفحہ 115 میں اسی حدیث کے بعد ہے، وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي 8 رَكَعَاتٍ وَإِذَا قَامَ بِهَا فِي 12 رَكَعَاتٍ رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ، یعنی قاری 8 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا، اور جب 12 رکعت میں یہ سورہ پڑھتا تو لوگوں کو ہلکا پن محسوس ہوتا۔ اس حدیث کے ماتحت مرقات جلد ثانی باب قیام شہر رمضان فصل ثالث نعم ثبت العشرون من زمن عمر وفي المؤطا رواية ب11 وجمع بينهما بأنه وقع أولا ثم استقر الأمر على ال20 فإنه المتوارث، یعنی ان روایات کو یوں جمع کیا گیا کہ اولاً تو 8 رکعت کا حکم ہوا، پھر 20 پر قرار ہوا، یہ 20 رکعت ہی منقول ہے۔ اور علماء اہل سنت اس کا جواب دیتے ہوئے اور یوں فرماتے ہیں، اصل تراویح سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور 3 چیزیں سنت فاروقی ہے: ہمیشہ پڑھنا، باقاعدہ جماعت سے پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت ہمیشہ نہ پڑھی اور نہ صحابہ اکرام کو باقاعدہ جماعت کا حکم دیا۔ اب اگر 8 رکعت پڑھی جائیں تو سنت فاروقی پر عمل چھوٹ گیا، اور اگر 20 پڑھی جائیں تو سب پر عمل ہو گیا، کیونکہ 20 میں 8 آ جاتی ہیں اور 8 میں 20 نہیں آتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرو، تم بھی تراویح ہمیشہ اور باقاعدہ جماعت سے پڑھتے رہو، حالانکہ یہ 2 باتیں حضور سے ثابت نہیں۔ سنت فاروقی ہے، لہٰذا 20 رکعت پڑھا کرو۔